ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، ہماری روزی، ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، ہر انسان کا تعلق دوسرے انسان سے ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے سارے کام خود انجام دے سکتا ہوں۔ اسی طرح جس طرح انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، سارے ہی انسان اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے سامنے فقیر ہو، اور اللہ رب العالمین وہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہر مخلوق سے، ہر چیز سے بے نیاز ہو۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ کسی ساجی کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ تو سارے کے سارے انسان اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اور اسی بنا پر ہر انسان کے مختلف حالات اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ کبھی وہ خوش ہوتا ہے، کبھی اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی ہر قسم کی نعمتیں اس کو میسر ہوتی ہیں، لیکن کبھی مصیبتوں میں بھی گھر جاتا ہے، کبھی پریشانیاں اس کو آ جاتی ہیں، کبھی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، کبھی غم اس کو پہنچتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے حالات ایک بندے کو پہنچتے رہتے ہیں، اور ان حالات میں ایک انسان جب اس کو ضرورت پڑتی ہے، سارے سہارے اگر اس کے ٹوٹ جائیں تو اس کے پاس ایک سہارا موجود ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا سہارا۔ اس وقت وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے، اپنی محتاجی کو اپنے رب کے سامنے رکھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ اور یہ راستہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہم کو سکھلایا ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بھیج دیا، ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کو دعا سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے غلطی تو ہو گئی، لیکن ہم نے جو ظلم کیا ہے، اس ظلم کے بعد ہم اعتراف کرتے ہیں، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مصیبت کے وقت ہم کو صرف اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ رب کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہے؟ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔
اس کے جسم میں، اس کی گردن میں جو شہرگ ہے، ہم اس رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنے قریبی رب کو جو تم سے بالکل قریب ہے، اس کو پکارو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات کو قبول کر لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ لوگ بھلائی کو حاصل کر لیں۔ دعا انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اپنی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو مانگنے کے لیے۔ عام طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے اندر ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا زیادہ کرنا، رمضان میں دعاؤں کے کاغذات تقسیم کیے جاتے ہیں، دعا کے پمفلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، دعاؤں کا ہم زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ سے دعا میں گزرنا چاہیے، ہر موقع پر ہم کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم معائنہ کریں، ہر کام کے لیے آپ نے دعا سکھلائی ہے، ہر ضرورت کے وقت، ہر کام کے وقت آپ نے دعا سکھلائی ہے۔ صبح شام کی دعائیں ہیں، نماز کی دعائیں ہیں، پیشاب پخانے کی دعائیں ہیں، کسی سے ملاقات کے وقت دعا ہے، مسجد میں آتے اور جاتے وقت دعا ہے، سوتے وقت، سو کر اٹھنے کے وقت، کھاتے وقت، کھانے کے بعد، ہر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلائی ہے۔ تو دعا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اسی لیے دعا کی قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دعا یہ بہت ہی اہم ہے، دعا کتنی اہم چیز ہے، یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے معلوم ہوتا ہے دعا سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا افضل العباد الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی دو روایات ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دوسری روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل ہے۔ یہ دو احادیث ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کی اصل ہے۔ وہ ایسے کہ ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ ساری کی ساری عبادات دعاؤں کے ذریعے ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک دعا ہی دعا ہے۔ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں دعائے ثنا پڑھتے ہیں، اس میں دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، رکوع میں دعا ہے، سجدے میں دعا ہے، تشہد میں دعا ہے، جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ خود دعا ہے۔ نماز پوری کی پوری شروع سے آخر تک دعا ہی دعا ہے، اسی لیے کہا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی ہماری جو بھی عبادت ہوتی ہے ان عبادتوں کے اندر ہم اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں اور سوال کرتے ہیں، ان سوالات اور دعاؤں کے ذریعے سے ہی ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، دعا کی اہمیت ہم کو اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی ابتدا بھی دعا سے، قرآن کی انتہا بھی دعا سے۔ قرآن میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ میں دعا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سب سے آخری سورۃ الناس ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھلایا۔ جب آپ پر جادو کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر نازل ہوئے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اور آپ کے جادو جو آپ کو کیا گیا تھا، ایک موم کے پتلے میں سوئیاں چبھوئی گئی تھی، ایک کنگے میں بال لگائے گئے تھے، اور اس طرح آپ کو جادو کیا گیا۔ جب آپ ایک آیت پڑھتے تھے وہ ایک سوئی نکل جاتی تھی، ایک گرہ کھل جاتی تھی۔
یہ آیات دعا ہے، اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کیے ہوئے جادو کو ختم کر دیا۔ تو قرآن شروع سے لے کر آخر تک پورا کا پورا قرآن کی ابتدا بھی دعا، انتہا بھی دعا، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے وقت، کوئی طریقہ، کوئی الفاظ متعین نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں ان میں جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم مانگ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مصنون دعائیں مانگیں، اس کے علاوہ بھی ہم اپنے الفاظ میں جس چیز کی ضرورت ہے ہم اپنے رب سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو دعا ایک ایسی آسان عبادت ہے، ہر موقع پر، ہر حالت میں آپ یہ عبادت کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی بھی عزت والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کو دعا کرنا بے انتہا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ خود ہم کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھ سے سوال کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، میری عبادت نہیں کرتے، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ سے سوال نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، کسی اور سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ ہم اس سے دعا کریں، اور ہم دعا نہیں کریں گے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم دعا کریں۔ اسی طرح دعا کے ذریعے سے بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ خود اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تمہارے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، تم کس پریشانی میں ہو، اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس سے دعائیں کرتے ہو، اس سے مانگتے ہو، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری فکر کرتا ہے۔ تو ہماری مصیبتوں کو اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے سے ٹال دیتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، ہماری جو تقدیر لکھی گئی ہے اپنے علم کے وجہ سے اللہ نے جو اندازہ ہمارے بارے میں کیا ہے کہ یہ بندہ ایسے ایسے اعمال کرے گا، ہماری جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ تقدیر بھی دعاؤں سے بدل سکتی ہے۔ ہم اللہ سے اگر دعا کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تقدیر کو بدل دے۔ تو دعا کے ذریعے سے ہم اپنے رب نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے، ہم اپنے رب سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ جو فیصلہ ہمارے حق میں اگر غلط ہوا ہو اس فیصلے کو بدل دے۔ تو دعا کے ذریعے سے ہم اپنی تقدیر کے بدلنے کا اللہ سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے ان الدعاء ينفع فيما مما نزل ومما لم ينزل، دعا سے ہر اس مصیبت کے بارے میں فائدہ ہوتا ہے جو ہمارے اوپر آ چکی ہے، جو ابھی نہیں آئی ہے۔ جو مصیبت ہمارے اوپر آ گئی، دعا کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، کیسے منافع ملے گا کہ اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے گا، اور جب صبر کر لیں گے تو جنت ہم کو ملے گی، اللہ تعالیٰ جو اس کا بے حساب اجر ہم کو دے گا، اور اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہم سے ختم بھی کر دے گا۔ اور مصیبت کے آنے کے پہلے اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس آنے والی مصیبت کو روک دے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ يَا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو، اللہ سے خوب مانگا کرو، اللہ سے دعا کرنے سے تھکو مت، اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی
اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. لا یغیضها السحاء، رات اور دن کا خرچ کرنا اس کی خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتا. ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. اللہ کے پاس خزانے اس قدر ہیں کہ جب سے اس نے دنیا کو بنایا ہے اب تک کتنا اس نے خرچ کیا ہوگا، اپنے بندوں کو دیا ہوگا، لیکن اب تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو اللہ کے خزانے اس قدر ہیں، آپ کتنا مانگو گے اتنا اللہ رب العالمین دے دے، سارے انسانوں کی ضرورت پوری کر دے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اسی لیے ہم کو چاہیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. انبیاء کرام نے اپنے رب سے دعا کی ہے، اور دعا کرنے سے کوئی انسان محروم نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی دعا کے اندر وہ آداب ہو جو دعا کے آداب سکھلائے گئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے جب دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھ کو اکیلا مت چھوڑ، میرا کوئی وارث بنا دے. اور دعا کرنے کے بعد کہا تھا، اے میرے رب جب بھی میں نے تجھ سے دعا کیا ہے میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کے محروم نہیں رہا. میں نے جب بھی تجھ سے دعا کیا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تو نے میری دعا کو رد کیا ہو. اس لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں اس بڑھاپے کی عمر میں کہ تو میرا کوئی وارث بنا دے، میرے بعد جو اس رسالت کے کام کو، اس دعوت کے کام کو جاری رکھے، میرا جانشین وہ بن جائے. اللہ نے ان کی دعا قبول کی. حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد رب سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، میری تکلیف بڑھ چکی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو اہل و عیال جو چلے گئے تھے، جو ختم ہو گئے تھے، جو مال و دولت ان کا برباد ہو چکا تھا، سب کچھ اللہ نے واپس عطا فرمایا. تو یہ دعا کا نتیجہ ہے. انبیاء کرام نے بھی دعائیں کی ہیں، انبیاء کرام کا طریقہ ہے یہ دعا کرنا، اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں. اور اللہ رب العالمین دعا سے ہم کو محروم نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الیہ عبدہ ان یردہما صفرا. اللہ رب العالمین سخی ہے اور وہ شرماتا ہے جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، ضرور سنتا ہے. اس لیے اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے مانگو. تو یہ دعا کی اہمیت ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء عنہ. کون ہے جو مصیبت زدہ کی تکلیف کو دور کر کے، اس کی پریشانی کو دور کر کے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جب بھی کسی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، جب اپنے رب سے وہ دعا کرتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دفع کرتا ہے، اس کی پریشانی کو ختم کرتا ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے. اس آیت میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا تھا، الہ مع اللہ، کیا جس اللہ کی یہ طاقت ہے، جس کی یہ قدرت ہے کہ وہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہو، وہ معبود تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ایسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اب دعاؤں کے بارے میں ایک جو غلط فہمی ہے، عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعاؤں کو نہیں سنتا. اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ان کی سنتا نہیں اور ان کی رد نہیں کرتا. یعنی گناہ گاروں کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا اور نیک لوگوں کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یہ غلط خیال ہے، یہ چیز غلط ہے. دعا انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے کسی گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت اس کے اوپر آئی ہو، اور جب اپنے رب سے وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. شیطان سے بڑا گنہگار کوئی بھی نہیں ہو سکتا. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد وہی اس سے دعا کیا تھا، اللہ سے موقع مانگا تھا، مہلت مانگی تھی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دے.
ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے نافرمانی کیا تھا، لیکن جب اللہ نے مطالبہ کیا، اللہ سے اس نے مطالبہ کیا، اللہ نے اس کے مطالبے کو قبول کر لیا، تو کیا ہم مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا۔ گنہگاروں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وہ 100 لوگوں کے قاتل، جو آپ نے کئی مرتبہ وہ حدیث سنی ہے، 100 لوگوں کے قاتل نے جب اللہ کی طرف سچی توبہ کرنے کا صرف ارادہ کیا تھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اس کے دل کے ارادے کو۔ یہ بھی ایک دعا تھی جو اللہ نے اس گنہگار کی دعا کو قبول کیا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی دعا کے اندر وہ آداب موجود ہو جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری طرف نیک لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنایا تھا، اس کے بعد جب طوفان آیا، عذاب اللہ رب العالمین کا نازل ہوا، بیٹے کو جب اس طوفان میں، اس سیلاب میں ڈوبتا ہوا دیکھا پانی میں، تو اپنے رب سے دعا کی، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے اہل کو نجات دے گا، اے میرے رب تو اس کو بچا لے۔ اللہ نے فوراً ان کو جواب دیا، انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا کیا خیال ہے؟ نوح وہ تمہارا بیٹا صحیح، لیکن وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو صرف رد ہی نہیں کیا بلکہ تنبیہ بھی کیا، اے نوح لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جو چیز تم کو نہیں معلوم دوبارہ سوال نہیں کرنا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی نوح کی دعا، اتنے نیک انسان اپنے نبی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد بھی کر دیا اور تنبیہ بھی کیا۔ خود ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، 3 دعائیں نبی نے کی تھی، اے اللہ میری امت کو قحط سالی سے بچا لینا، اللہ نے قبول کیا، اے اللہ میری امت کو عام عذاب سے ہلاک نہیں کرنا، اللہ نے قبول کیا۔ تیسری دعا نبی نے کی تھی، اے اللہ میری امت کو اختلاف سے بچا لینا، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک انسان نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے ان کی بھی دعا کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہم کو بتاتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی گنہگار کی دعا اللہ قبول کر سکتا ہے اور کسی بھی نیک انسان کی دعا بھی اللہ رب العالمین رد کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم کو اپنی دعائیں اللہ کے سامنے قبول کرانا ہے تو اس کے لیے کچھ آداب ہے، ان آداب کے مطابق ہم اگر دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہر عبادت کے لیے ضروری ہے اور دعا بھی عبادت ہے، وہ ہے اخلاص۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا کرو، یعنی دعا صرف اللہ سے مانگو اور امید صرف اللہ سے رکھو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے تم سوال نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ جو مختلف لوگوں سے، مختلف بتوں سے سوال کیا کرتے تھے، اللہ نے سب سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ ایک اللہ سے دعا کرو۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی موجود ہے، اگر شادی کے بعد کچھ سال اولاد نہیں ہوئی تو اللہ کو چھوڑ کر کسی بابا کے دربار میں چلے جاتے ہیں، کسی مزار میں جا کر، کسی قبر میں جا کر دعائیں کرنے لگتے ہیں، غیر اللہ سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں، بزرگوں کے آستانے پر پہنچ جاتے ہیں، کوئی مصیبت آئی تو کسی اور کو پکارتے ہیں، کوئی پریشانی آئی تو کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شرک ہے۔ دعا صرف ایک اللہ سے جس کی طاقت ہی یہ ہے، ہر مصیبت کو دینے والا بھی وہی، ہر مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی، اسی ایک اللہ سے دعا کرو، اللہ ہر مصیبت کو آسان کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرو، یہ عبادت کا، دعا کا سب سے پہلا ادب ہے۔ اسی طرح دعا کرتے وقت ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ دعا کے موقع پر ہم دعا کرنے کے لیے جب بیٹھے تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے، ایک صحابی، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا کرنے لگے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ آپ نے ان کو کہا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تم نے جلدی کر دیے، تم کو دعا کرنے کے لیے اتنی عجلت نہیں کرنا تھا، بلکہ جب اذا صلیت فقعدت، جب تم نماز پڑھ لو اور دعا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اب اللہ کی حمد و ثنا کرو جیسے اس کے شایان شان ہے، یعنی اللہ کی جیسے تعریف کرنا چاہیے ویسے تعریف کرو،
ثم صلی علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرو، ثم ادعوہ، پھر اس سے دعا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اسی طرح دعا کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف ہم کو ہو، جیسے ہم تشہد میں جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ گناہ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، تو اپنی طرف سے مجھ کو معاف کر دے، یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پہلے گناہوں کا اعتراف ہے، تو ہم جب دعا کریں تو گناہوں کا اعتراف اپنے رب کے سامنے کریں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن ہم تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری فلاں ضرورت کو پوری کر دے، اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اسی طرح دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ ہو، یہ بھی بہتر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر جب کافروں اور مشرکین کے لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو قبلہ رخ ہو کر آپ نے دعا کی، قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے دعا کی۔ تو قبلہ رخ ہونا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی ایک ادب ہے۔ اسی طرح دعا کرتے وقت جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو دعا کرنے کے موقع پر ہمارے دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون استجابہ، اللہ سے دعا کرو ایسی حالت میں کہ تم اس کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہو، تمہارے دل میں یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اس یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ اور آگے آپ نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ كُلَّ قَلْبٍ لَاهٍ وَغَافِلٍ، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین غافل اور بے پرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ آپ بے پرواہی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، دل میں یقین نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، ایسی بے یقینی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ دعا نہیں کرنا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو سنے گا۔ اسی طرح دعا کی قبولیت میں ایک بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ ہے حرام سے بچنا، حلال روزی استعمال کرنا۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارے اس معاشرے کے اندر ہر طرف حرام چیزیں منہ کھول کے کھڑی ہیں، کاروبار بھی کئی حرام کے، کئی بزنس حرام کے، کئی نوکریاں حرام کی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اختیار کرنا چاہیں، اس میں حلال راستے بھی ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہم کو بہکاتا ہے، اس راستے سے اگر کرو گے تو بہت ساری دولت تم کو ملے گی، اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر اس غلط راستے پر نکل جاتے ہیں، حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں حرام لقمہ ہوگا، ہماری پرورش حرام سے ہوگی، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، ہماری دعائیں رد ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا ہے۔ آپ نے پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مومنین کو حکم دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ پاک روزی، حلال روزی استعمال کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کرو، اور دعا بھی اللہ کی عبادت ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہے، عبادت کرنے کے لیے حلال روزی ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کی مثال دے کر فرمایا، مسافر کے بارے میں بتایا، جبکہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یمد یدیہ اشعثا اغبرا یمد یدیہ الی السماء، ایک لمبا سفر کر کے ایک مسافر آیا جس کے بال بھی خراب ہو چکے، سفر کی وجہ سے جس کے کپڑے بھی گندے ہو چکے، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری ضرورت کو پوری کر دے، اے میرے رب میری مصیبت کو ٹال دے، میرے لیے آسانیاں فرما۔ وہ دعا کرتا ہے، لیکن نبی نے فرمایا، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، وملبسہ حرام، وغذی بالحرام،
حرام فانا یستجاب لذالک، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پانی بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کی پرورش بھی حرام پر ہوئی، ایسے بد نصیب کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سب کچھ اس کے پاس ہے، اس نے آداب استعمال کیے ہیں دعا کے، لیکن اس کے پاس سب سے اہم چیز جو دعا کے لیے ہونی چاہیے تھی، اس کی زندگی میں جو ہے وہ حرام چیز ہے، اس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام کا ہے، اس نے کما کر جو لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے اس پرفتن دور کے اندر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ دیکھ کر اٹھائیں، ہم جو کاروبار کر رہے ہیں وہ دیکھ کر کریں، ہم جو نوکری کر رہے ہیں وہ دیکھ کر کریں، ہم جو کما رہے ہیں وہ ہم دیکھیں، تحقیق کریں کہ ہمارا یہ کاروبار، ہماری یہ بزنس، ہماری یہ تجارت، ہماری یہ نوکری صحیح ہے یا نہیں، ہمارے پاس آنے والا پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ اگر یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوئی، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ ابھی خاص طور سے اس موقع پر جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، اب جو تہوار آتے ہیں ان میں ایک خاص قسم کا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے غیر اللہ کے لیے۔ بہت سے مسلمانوں کے پاس وہ کاروبار ہوتے ہیں۔ اب اگر جس چیز کا استعمال غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کے لیے ہو رہا ہے، اگر اس چیز کا ہم کاروبار کریں گے، ہم اس کو بیچیں گے تو وہ چیز حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی تجارت کرنے کی اجازت دی ہے۔ انگور آپ بیچ سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس کی تجارت کر سکتے ہیں، لیکن جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ انگور لے جا کر یہ شراب بنائے گا، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شراب بنائے گا، آپ اس کو انگور نہیں بیچ سکتے، اس کے لیے بیچنا آپ کے لیے، اس کو دینا آپ کے لیے حرام ہے، وہ کاروبار آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کام میں مدد کرو، برائی اور گناہ کے کام میں مدد مت کرو۔ اگر یہ کپڑا جو ہم بیچ رہے ہیں غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا، وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوگی اور اس میں اس کو پہنایا جائے گا، تو یہ کاروبار کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ چاہے ہم کروڑوں اربوں روپے کما لیں، لاکھوں روپے کما لیں، لیکن وہ کمائی اس کا ایک روپے بھی ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو بھی دولت آ رہی ہے، ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال اور جائز ہونا چاہیے، اس میں کوئی آمیزش حرام کی نہ ہو۔ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے ہماری عبادت بھی خراب ہوگی اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے جن کو ہم وہ کما کر کھلا رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہوگی۔ جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اب حرام اگر کھلائیں گے اور کھائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل لحم نبت بالسحت فالنار اولى به، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو وہ جہنم کا مستحق ہے، جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ اس حرام دولت سے نقصان کے علاوہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کو سامنے ظاہری طور پر ایسا تو نظر آئے گا کہ ہم نے ظاہری طور پر ہم کو نظر آئے گا کہ ہم نے خوب دولت کما لیا ہے، خوب محنت کر لیا ہے، ہم نے دولت کا انبار لگا لیا ہے، ظاہری طور پر وہ دولت ہمارے پاس دکھے گی، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزار بھی لیے، قیامت کے دن جب اپنی زندگی کا حساب دیں گے اللہ سوال کرے گا من این اکتسبہ فیما انفقہ، کہاں سے کمائے تھے؟ جب ہمارا رجسٹر کھلے گا وہاں اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ حرام کی دولت سے کوئی اجالا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم گھروں کو روشن کر سکتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں، لیکن آخرت کو روشن نہیں کر سکتے۔ تو ہماری اگر دولت حرام کی ہوگی تو دنیا میں ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، زندگی بھلے ہی عیش و آرام سے گزر جائے لیکن آخرت ہماری برباد ہو جائے گی۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو آداب سکھائے گئے ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہماری دعاؤں کے اندر وہ آداب ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنے رب سے دعا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔